الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو 3 نصیحتیں فرمائیں، بلکہ حدیث میں لفظ وصیت آتا ہے. 3 وصیتیں. وصیت عام طور پر وہ ہوتی ہے جو انسان مرنے سے پہلے بات کرتا ہے، اور وہ بڑی موقت پکی ٹھکی بات ہوتی ہے، اس لیے اس کو وصیت سے تعبیر کیا ہے. یہ ایسی بات ہے کہ اگر میں اور آپ اس پر عمل کریں گے، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں، دراصل یہ خیر کی کنجیاں ہیں اور خیر کی چابیاں ہیں. بات ایک ہوتی ہے، 2 ہوتی، 3 ہوتی ہیں، اور آپ نے خود فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع الکلمات بنایا ہے. یہ چھوٹی سی بات میری زبان مبارک سے نکلتی ہے اور شرح کرنے والے قیامت تک اس کی شرح کرتے رہتے ہیں، تو اس کا مفہوم پورا نہیں ہوتا. یہ وسلم کی خصوصیت تھی، اوتی تو جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات دیے گئے. تو پہلی نصیحت فرمائی اتق اللہ حیث ما کنت، تقوی اختیار کر تو جہاں بھی ہے. تقوی کس کا نام ہے؟ اللہ کے اور رسول کے دشمنوں سے دشمنی کرنا، اس کا نام تقوی ہے. اللہ اور رسول کے جو دشمن ہیں، 2 بڑے دشمن ہیں، ایک شیطان ہے اور ایک انسان کا نفس ہے جو اس کے اندر بیٹھا ہے، جس کو قرآن نے کہا امارۃ بالسوء. یہ بہت بڑا بدماش ہے، بہت زیادہ برائیوں کو حکم دیتا ہے، جو انسان کے اندر بیٹھا ہے. اور باہر کا جو دشمن ہے وہ شیطان ہے. جب ان 2 دشمنوں سے میں اور آپ دشمنی مول لے لیں، ہم میں تقوی آ گیا. ان سے دوستی فسق و فجور ہے، خدا سے دوری کا ذریعہ ہے، اور ان سے دشمنی خدا کے قرب کا ذریعہ ہے. خالف النفس والشیطان واسہما، علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ بردہ میں فرماتے ہیں خالف النفس والشیطان واسہما وانہما معذاک نصحا فاتہمی. اگر نصیحت کی بات بھی کریں تو ذرا سوچ سمجھ کر عمل کرنا، ان کی نصیحت میں بھی دراصل خدا سے دوری کا کوئی چیز موجود ہوگی. جو انسان کا نفس کہتا ہے، جو شیطان کہتا ہے، اس کا نام تقوی ہے. کف النفس عن الہوا، اپنی خواہشات، حرام خواہشات کے روکنے کا نام تقوی ہے. فرمایا اتق اللہ، تقوی اختیار کر. اور آگے رسول اللہ نے جی فرمایا ہی سما کنتا، تو جہاں بھی ہو. یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ مخلوق کے خوف سے انسان بہت سے گناہ نہیں کرتا.
لیکن جب خلوت میں جاتا ہے تو گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں ہے، تقویٰ وہ چاہیے جو خلوت میں بھی ہو، جلوت میں بھی ہو، زمین پر بھی ہو، فضا میں بھی ہو۔ فضا میں نا جب جہاز میں بیٹھا سفر کر رہا ہے حاجی صاحب، عمرے کے لیے جا رہے ہیں حاجی صاحب، وہاں پر بھی اس میں تقویٰ ہونا چاہیے، زمین پر بھی تقویٰ ہو، خشکی میں بھی تقویٰ ہو، سمندر میں جاتا ہے، دریا پہ جاتا ہے، کشتی میں جاتا ہے، وہاں بھی تقویٰ ہو۔ پیغمبر السلام نے ایسا جامع لفظ استعمال فرمایا، من حیث کنتا، کہ تو جہاں پر بھی ہے گناہ سے بچنا، نفس کی مخالفت کرنا، شیطان کی مخالفت کرنا۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقوی کی ابتدا بتائی کہ ابتدا کہاں سے ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا التقوی ہا ہونا واشار الی قلبی، بخاری کے الفاظ ہیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے، اور دل کی طرف اشارہ کیا، یعنی جب انسان دل میں اس بات کا عزم کر لیتا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا، میں نے نفس کی نہیں ماننی، میں نے شیطان کی نہیں ماننی، تب جا کر وہ گناہ سے بچتا ہے۔ اگر عزم ہی نہیں ہے اور ارادہ ہی نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں جی ہمارا تو ارادہ نہیں تھا گناہ ہو گیا، ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، گناہ کرنے کا گناہ ہو گیا۔ دیکھ کیوں تو نے یہ کیوں نہیں ارادہ کیا کہ کرنا نہیں ہے؟ تو یہ تقوی کا حکم ہے، تو یہ تو تقوی کا حکم ہے۔ اتق اللہ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ حکم کا مطلب کیا ہے کہ آپ میں یہ عزم ہونا چاہیے۔ رسول اللہ نے دل کی طرف کیوں اشارہ کیا؟ کیونکہ اگر یہاں غفلت ہے تو آنکھ بھی غفلت کرے گی، زبان بھی غفلت کرے گی، کان بھی غفلت کریں گے، ہاتھ پاؤں بھی غفلت کریں گے، غفلت میں زندگی ڈوبے گی۔ اور اگر قلب اس کا ہوشیار ہے تو پھر غفلت نہیں کرے گا۔ اگر کوئی تھوڑی سی غفلت ہو جائے گی تو تلافی کرے گا، رو رو کے اپنے رب کو بنائے گا۔ اس لیے قرآن نے کہا جہنمی کون ہے؟ اولئک هم الغافلون، جن کی زندگی غفلت سے بھری، پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جاتے جی بہت اچھا وہ ہوتا ہی رہتا ہے جی، نا 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 نا۔ مومن تو یہاں پر وہ لکھا ہوتا ہے نا بارڈروں کے اوپر اگر آپ جائیں تو وہاں پر رینجر والوں کا لکھا ہے، ان کا ایک موٹو اور ان کا ایک نعرہ ہے، دائم ساحر، ہر وقت جاگتے ہیں، ہر وقت جاگتے ہیں۔ مومن بھی وہ ہے جو ایمان پر سرحد دینے کے لیے ہر وقت جاگتا رہتا ہے، کسی وقت بھی نفس اور شیطان کو آنے نہیں دیتا۔ وہ خلوت میں ہوتا ہے، وہ سوتا ہے، وہ جاگتا ہے، کاروبار میں ہے، اپنے فیلڈ میں ہے، اپنے گھر بار میں ہے، ہر وقت ہوشیار رہتا ہے کہ کہیں شیطان اور نفس کہیں میری طرف کے اوپر حملہ تو نہیں کر رہے ہیں۔ اگر کہے کہ نہیں جی بس ٹھیک ہے، کچھ وقت ہم گناہ کرتے کچھ وقت نہیں کرتے، نہیں، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ تو فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، صحابہ سے کہا۔ اور پھر تقوی پر انعام کیا دیتے ہیں؟ اپنی دوستی کی ولایت دیتے ہیں، سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑی ڈگری۔ دیکھو ہر جگہ کی ایک ڈگری ہوتی ہے، یونیورسٹیوں کی ڈگری، میڈیکل کالج کی ایک ڈگری، یونیورسٹی کی ڈگری، کہ جب ہم یہاں تک بڑھاتے ہیں تو ہم اس شخص کو با کمال سمجھتے ہیں جو آخری ڈگری لے لیتا ہے وہاں کی۔ کہ جب امریکہ گیا سب سے بڑی ڈگری لے کے آیا، واہ واہ واہ، سب سلوٹ مار رہے ہیں۔ انگلینڈ گیا سب سے بڑی ڈگری لے کے آیا، میڈیکل کی سب سے بڑی ڈگری لے لی۔ آپ کی بھی اللہ نے ڈگری متعین کی ہے۔ دنیا کے اس مدرسے میں تیری ڈگری یہ ہے کہ جب تو جا تو غلام بن کر جا، لیکن جب تو میرے پاس آ تو میرا ولی اور دوست بن کے آ۔ یہ ڈگری ہے جس کے لیے میں اور آپ آئے ہیں، اللہ کی ولایت اور دوستی۔ اور ولایت اور دوستی کی بنیاد تقوی پر رکھ دی۔ نماز میں رکھی، نماز پڑھو گے تو میں ولی بنا لوں گا۔ نماز کے ساتھ اگر دوسرا کام بھی کر رہا ہے، روزے کے ساتھ کوئی اور کام بھی کر رہا ہے، حج کرتا ہے ہر سال لیکن کوئی اور کام بھی کر رہا ہے، نہیں۔ میں ایک بات کہتا ہوں، چونکہ ابھی حج کا موسم گیا ہے تو یہ بات سمجھ بھی آپ کو خوب آئی کہ حاجی صاحب جاتے ہیں احرام باندھ کر 7-8 تاریخ کو، ہر جگہ پر تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک۔ جب مینا میں گئے خیموں میں تو تلبیہ، اب اگلے دن عرفات کے میدان میں گئے جو حج کا رکن اکبر ہے، جس کے بغیر حج نہیں، اور وہ ہو جائے تو حج ہو گیا آپ کا۔
اور زیارت اور یہ دو بڑے رکن ہیں، وہاں تلبیہ بند نہیں ہوتا۔ لبیک کا مطلب کیا ہے؟ جی میں آ رہا ہوں، جی میں ابھی آ رہا ہوں، لبیک کا معنی میں ابھی آ رہا ہوں۔ بھائی مینا میں تو آ گئے تو اب تو حاضری لگ جانی چاہیے۔ عرفات میں آ گئے، شام تک وہاں رہے، ماں بھی ہو گئی، ایسے ہو گیا جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، لیکن تلبیہ بند نہیں ہوا۔ پھر مزدلفہ میں آ گئے، تلبیہ بند نہیں ہوا۔ اے اللہ ہماری حاضری نہیں لگ رہی، ہم تو اتنے بڑے بڑے کام کرتے گئے تو آ گئے۔ اور جب شیطان کو 10 تاریخ کو پہلا کنکر مارا، اب تلبیہ بند، اب تمہاری حاضری پوری ہو گئی، کیونکہ پہلے دوستی والے کام تھے، آج تم نے وہ کام کیا ہے کہ میرے دشمن سے جب اظہار دشمنی کی ہے، آج میں نے تمہاری پکی حاضری لگا دی ہے۔ آپ اس عمل سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ تقوی کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ نے ولایت کی بنیاد تقوی پر کیوں رکھی ہے؟ کہ بھائی میرے ساتھ بھی دوستی رکھے اور نفس اور شیطان کو بھی خوش رکھے، پھر کہے کہ میں اپنے خاص راز اس کے سینے میں رکھ دوں۔ آپ نہیں دیتے، ایسے دوست کو راز نہیں بتاتے جو آپ کے شریکے والے اور دشمن کے بعد اٹھتا بیٹھتا ہو کہ یار ایسا نہ ہو میری بات آؤٹ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سینوں کو اپنی ولایت اور محبت کے راز نہیں دیتے جو نفس اور شیطان کے ساتھ دوستی رکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، تو جہاں بھی ہے تقوی اختیار کر۔ اور پھر اگلی بات فرمائی کہ جب تو تقوی کے لیے کوشش کرتا رہے، اگر بربنائے طبیعت بربنائے بشریت تجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو کیا کر، اپنی سیئۃ الحسنۃ تموہا، برائی کے بعد فوراً کوئی نیکی کر لے، وہ نیکی اس برائی کے اثر کو ختم کر دے گی۔ دیکھیے تقویٰ ہوشیار ہے لیکن غفلت ہو گئی، لیکن اس غفلت پہ جمنا نہیں ہے، اب فوراً اس غفلت کی تلافی کیا ہے؟ اچھا کام۔ برا کام ہو تب کیا کرو؟ اچھا کام، توبہ کر لی۔ رسول اللہ صحابہ نے پوچھا کلمہ پڑھ لیا، فرمایا بہت اچھا کام، سبحان اللہ پڑھ لیا، بہت اچھا کام، کچھ صدقہ کر دیا، بہت اچھا کام۔ کوئی بھی اچھا کام جب کر لیتا ہے گناہ کے اثر کو مٹا دیتا ہے، تمہوہا، لہذا اس کے نام اعمال میں گناہ ہوں گے ہی نہیں۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں خواتین بڑی ہوشیار ہوتی ہیں کہ جب کوئی چائے وائے گر جائے تو فوراً کیا کرتی ہیں؟ نمک مل دیتی ہیں چائے کی جگہ پر، پانی ڈال دیتا۔ ہم کہتے بھی بعد میں بڑے اچھے اچھے دھونے کی چیزیں ہیں، کہا نا نا آپ کو نہیں پتا مولوی صاحب، یہ داغ ایسا جمے گا یہ جائے گا ہی نہیں جب تک کاٹیں گے نہیں۔ رسول اللہ نے بھی ہمیں بتایا گناہوں کے داغوں کو اپنی روح اور دل پر جمنے نہ دو، فوراً کوئی نیکی کر لو، تمہوہا، اس کے اثر کو ختم کر دے گی۔ اس لیے کہ اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ حضرت تقوی کے ساتھ کیسے رہیں؟ کہا جس طرح باوضو رہتے ہو۔ مجھے بتاؤ باوضو رہنے والے کا وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ لیکن فوراً کر لیتا ہے کہ اگر کہیں تقوی ٹوٹے فوراً توبہ کر کے نیکی کر کے اس کو پہلے تقوی کے ساتھ جوڑ لو، تو بیچ والی چیز تو قرآن خدا و حدیث ہے کہتی ہے تمہوہا، وہ اثرات ویسے ہی ختم ہو جائیں گے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تقوی کے ساتھ جڑ جائے گا۔ اللہ کے دربار میں جب یہ شخص پہنچے گا اللہ فرمائیں گے 24 گھنٹے تقوی سے رہنے والا شخص ہے۔ تو رسول اللہ نے حل بتایا کہ فوراً کو نیکی کر لو اگر گناہ ہو جائے، غفلت نہیں کرو۔ یہاں نہ فرمایا تقویٰ یہاں ہے، اس لیے کہ اگر غفلت ہو جائے فوراً اس کی تلافی کرتا ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ اور آخری نصیحت فرمائی خالق الناس بخلق حسن، یعنی اس سے تو کیا ہوگا، تقوی سے کیا ہوگا؟ اللہ کی دوستی ملے گی، مولا مل جائے گا۔ آپ فرمایا کہ لوگوں سے حسن سلوک کرو، یہ مخلوق کے حقوق ادا ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، ایک چھوٹے سے اس میں کیسی نصیحت کی کہ خالق بھی خوش ہو جائے گا، مخلوق بھی خوش رہے گی، ان سے حسن سلوک، اچھا سلوک کر، خالق الناس بخلق حسن، اس سے اچھا سلوک کیجئے۔ اچھا سلوک کس کا نام ہے؟ ٹٹ فاٹ ٹیٹ کا نام نہیں ہے، ادلے بدلے کا نام نہیں، یار وہ چائے پلاتا تو میں بھی چائے پلاؤں، اس کا نام اخلاق نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے لوگ، اور جب آپ کے دربار میں آ جاتے تھے آپ چادر بچھا دیا کرتے تھے ان کے لیے۔ آپ نے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیے کہ آپ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا،
مکہ والوں نے کیا کچھ نہیں کیا، صحابہ کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ گھر تک سے نکال دیا، لیکن جس دن مکہ فتح ہو رہا تھا صحابہ جوش میں تھے۔ اے بلال تجھے کون مارتا تھا؟ اے سہیب تجھے کون مارتا تھا؟ اے عمار تجھے کون مارتا تھا؟ اے یاسر تجھے کون مارتا تھا؟ ہمیں بتا، آج ہم بدلہ لیں گے۔ اور ادھر رسول اللہ کا رات کے اندھیرے میں اعلان ہوتا ہے، سنو الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج جنگ کا دن اور مار کٹائی اور انتقام کا دن نہیں۔ اس کا نام خلق حسن ہے۔ خلق حسن اس کا نام ہے کہ اگلے کی کمی بیشی پر اپنے اخلاق کو نہ جانے دیں۔ ایک آدمی تھا، وہ کہتا ہے میں اخلاق برتتا ہوں تو لوگ مجھ سے برائی کرتے ہیں، اور میں سختی برتتا ہوں تو لوگ بااخلاق ہو جاتے ہیں، لیکن کہا میں اپنے اخلاق خراب نہیں کروں گا، لوگ جو بھی کرتے پھریں۔ آج تو ٹٹ فار ٹیٹ ہے، رشتے داریوں میں، دوستوں میں، اڑوس پڑوس میں، جی وہ ہم بھی نہیں کریں گے، ہم بھی نہیں کریں گے۔ یہ اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق نام اگلے کی ایذا کو برداشت کرنے کا ہے۔ وہ تکلیف پہنچاتا ہے، آپ نہیں پہنچاتے۔ اس لیے کہ اللہ والے نے بڑی خوبصورت بات کی کہ دیکھو زمین پر آپ کیا کچھ ڈالتے ہو، گندگی کتنی ڈالتے ہو، لیکن زمین میں سے جب بھی کوئی چیز اگے گی نا وہ پاکیزہ ہوگی۔ آپ کتنی گندگی ڈالتے ہو، لیکن زمین میں سے جب بھی کوئی چیز نکلے گی، اور میں مومن وہ ہے کوئی کچھ بھی کرتا پھرے اس کے اندر سے جب وہ کوئی چیز نکلے گی پاکیزہ نکلے گی، اخلاق والی کی نکلے گی، خالق الناس بخلق حسن۔ جب یہ انسان اس پر عمل کر لیتا ہے میرے دوستوں، ایک طرف تقوی کو اختیار کرتا ہے، اور اگر کمی ہو جائے تو نیکی کر کے توبہ کر کے اس کی تلافی کر لیتا ہے، مالک اپنی ولایت اور دوستی دے دیتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ جب اخلاق برتتا ہے تو لوگ خوش ہو کر اس کو دعائیں دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مرنے کے بعد میں اور آپ دیکھتے ہیں اچھے آدمی کی ہر آدمی تعریف کرتا ہے کہ ماشاءاللہ بڑے اچھے اخلاق والا تھا، بڑا اچھا تھا، بڑا ملنسار تھا، وغیرہ وغیرہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے اس آدمی کی روح اللہ کے دربار میں پیش ہوتی ہے، لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ فرماتے اپنے علم پر فیصلہ کروں تو تیری بخشش نہ ہو، لیکن مخلوق تجھے اچھا کہتی ہے، میں بھی تجھے اچھا کہتا ہوں، تیری بخشش کرتا ہوں۔ یہ اخلاق کا فائدہ ہے کہ فرمایا انتم شہداء للہ فی الارض، تم سب زمین میں اللہ کے گواہ ہو، کسی کے لیے خیر کی گواہی دو گے اللہ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کر دیں گے، کسی کے بارے میں شر کی بات کرو گے اللہ اس کے لیے شر کا فیصلہ کر دیں گے۔ یہ فرمایا خالق الناس بخلق حسن۔ یہ تین وصیتیں دیکھو کتنی جامع وصیتیں ہیں، ایک طرف مولا بھی ملتا ہے، مولا خوش ہوتا ہے، اور ایک طرف مخلوق بھی خوش رہتی ہے، اور یہی مجھے اور آپ کو حکم ہے کہ اگر مخلوق میں رہیں، مخلوق کے حقوق ادا کریں، اور جب خالق کے ساتھ ہوں تو خالق کے حق ادا کریں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔